افطار کے وقت سوتے رہ جائیں تو روزہ ہو جائے گا. اگر کوئی شخص عصر پر پڑھ کر سو جائے اور افطار کے وقت بھی سوتا رہے. کون سوتا ہے افطار کے وقت؟ تو کھلبلی مچھی ہوئی ہوتی ہے, آدمی چاہتا ہے بچوں کو کھا جائے بیٹھ کے اس وقت اگر اس کو کھانا نہ ملے. اور بچے کیسے دسترخوان پہ پہلے سے گھس رہے ہوتے ہیں, روزہ ہوتا نہیں ہے. آج کسی نے ایک تصویر بنا کے بھیجی پوسٹ, اس میں پنجرے میں بچوں کو رکھا ہوا ہے اور اس نے بتایا کہ دیکھو یہ افطار کے وقت جو ہے نا پہلے سے پکوڑے کھا جاتے ہیں سارے, تو ان کا حل یہ ہے کہ ان کو پنجرے کے اندر رکھا ہوا ہے. تو کیسے کیسے لوگ میمز بھی بنا رہے ہیں, تصویریں بھی آ رہی ہیں. ہمارے بھی چھوٹے بچے روزے تو رکھتے نہیں ہیں اور افطار میں پہلے سے آ کے وہ پکوڑوں میں گھس جاتے ہیں, سموسوں میں کو ایک جو ہے نا ہلہ بول دیتے ہیں, کھجوروں کے ڈبے کھانا شروع کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ نظر بد سے بچائے. بچے تو لگتے بھی اسی طرح ہی اچھے ہیں. ایک بچے تو وہ جا کے وہ اس میں ہی بیٹھ گیا, کھچڑی کی پلیٹ میں بیٹھ گیا جا کے, چاول کی پلیٹ میں. اس کو بچوں کو پتہ نہیں ہوتا ہم جو بیٹھ رہے ہیں پیچھے کچھ رکھا ہوا ہے اس کو دیکھ تو لو, بس وہ سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں پیچھے نہیں دیکھ رہے ہوتے. خیر بچوں کی یہی ادائیں ہمیں اچھی لگتی ہیں. تو بچوں کو کنٹرول کرنا بہرحال افطار کے وقت بڑا مشکل ہوتا ہے. تو آپ کا سوال تو رہ ہی گیا, آپ نے پوچھا ہے کہ جی افطار کے وقت سوتے رہ جائیں. ایسا میرا خیال ہے اس کائنات میں ہوا نہیں ہے کہ افطار کے وقت کوئی سو رہا ہو. لیکن اگر آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے معذرت کے ساتھ سوتو ٹائپ کے ہیں کہ آپ سو گئے, روزہ ہو جائے گا بہرحال. لیکن مغرب کی نماز بھی تو آپ دیر کر رہے ہیں نا, تو اس لیے نہ سویا کریں. وہ اللہ کی رحمت کا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ جب میرے بندے سارا دن بھوکا پیاسا رہتے ہیں تو جب میں ان پر سے پابندی ہٹاؤں تو وہ کھائیں اور میری نعمت کا شکر ادا کریں. اس لیے اس وقت سویا نہ کریں آپ. لیکن بہرحال روزہ ہو جائے گا. لیکن آپ نے کہا کہ رات بہت دیر سے آنکھ کھلے, تو مغرب کی نماز قضا کرنا کبیرہ گناہ ہے. اس کا گناہ ہوگا, یہ بہت سخت گناہ ہے. منت کے پیسوں سے افطاری کرانا. میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں کچھ مخصوص پیسے اللہ کے راستے میں دوں گا. اگر میرا وہ کام ہو جائے تو کیا میں اس منت کے پیسوں کو رمضان میں دوستوں کی افطاری کے لیے استعمال کر سکتا ہوں؟ سعد وقاص چائنا سے. دیکھیں اگر آپ نے کہا تھا اللہ کے راستے میں دوں گا تو اس میں یہ صدقہ واجبہ ہے, اور صدقہ واجبہ غریبوں پہ ہوتا ہے. تو آپ غریب لوگوں کو تو اس سے افطاری کرا سکتے ہیں. دوستوں میں اگر کوئی غریب ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے, امیروں کو نہیں اس سے آپ کھلا سکتے. مرحوم سے روزوں کا کیا فدیہ ہے؟ مرحوم سے روزوں کا کیا فدیہ, کیا مطلب؟ یعنی مرحوم کا کے روزوں کا ہونا چاہیے. میرے تایا ابو 2 سال سے بہت بیمار تھے, پچھلے ماہ ان کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ان کے 2 سال کے رمضان کے روزوں کا فدیہ کس طرح دیں؟ امرین صاحبہ کراچی سے. دیکھیں آپ کے تایا نے اگر وصیت نہیں تھی تو پھر فدیہ آپ ادا نہ کریں. اگر وصیت انہوں نے کی تھی تو ان کی وراثت کے 1/3 میں سے وہ روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے گا. تو انہوں نے اگر وصیت نہیں کی یا وصیت کی مگر وراثت اتنی نہیں چھوڑی کہ 1/3 میں سے ادا ہو سکتی ہے, تو پھر آپ پر کچھ بھی لازم نہیں. آپ اپنے طور پر ان کے ایصال ثواب کے لیے کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے. اچھا باقی جو فدیہ ان کے اگر وصیت کی تو فدیہ ادا کرنے کا وہی طریقہ ہے جو زندہ کے فدیہ ادا کرنے کا طریقہ ہے کہ ایک غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں ایک روزے کے بدلے میں, یا ایک غریب کو 2.25 کلو گندم دے دیں, یہ ایک روزے کا فدیہ ہے, یا اس گندم کی قیمت دے دیں, تو اس سے ایک روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا. گزشتہ رمضان کا صدقہ فطر اب دے سکتے ہیں؟ میں پچھلے رمضان میں اور عید کے موقع پر صدقہ فطر دینا بھول گیا تھا, اب کیا حکم ہے؟ راشد عابدی کراچی سے. اب دے دیں, ڈبل دے دیں, تو وہ پچھلے رمضان کا بھی ہو جائے گا اور اس کا بھی, پچھلی عید کا بھی ہو جائے گا, اس عید کا بھی ہو جائے گا. اور ابھی دے دیں تاکہ پھر بھول نہ جائیں دوبارہ. کیا پاکستانی سعودیہ کے حساب سے روزے شروع کر سکتا ہے؟ کیا پاکستان میں رہتے ہوئے رمضان سعودیہ کے حساب سے شروع کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیا وجہ ہے؟ بالکل بھی نہیں کر سکتے آپ. آپ کیا یہاں فجر کی نماز وہاں کے حساب سے پڑھتے ہیں, ظہر کی نماز وہاں کے حساب سے پڑھتے ہیں؟ تو جیسے نمازوں کے اوقات سورج سے کنیکٹڈ ہیں, سورج سے, تو جب یہاں کا سورج زوال کا ٹائم ہوگا تو ظہر کا وقت شروع ہوگا. یہاں جب سورج طلوع ہوگا تو صبح صادق ہوگی تو فجر کا وقت شروع ہوگا. تو اسی طرح چاند بھی یہیں کا حساب سے ہوگا. تو اس لیے کوئی پاکستان میں رہتا ہے تو یہاں کی ہلال کمیٹی کو فالو کرنا اس پر لازم ہے. وہ سعودیہ کے حساب سے رمضان شروع نہیں کر سکتا.